بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال جب خود کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور عوام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ از خود اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاملات کے حل کے لیے از خود اعمال کرنے پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور عمل کریں، تو اکثریت عوام کی وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے کر کے دیکھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جب خود کرتا ہے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر کبھی کسی کے کرنے کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں تو اس کے کچھ ریزن بھی ہیں کہ بسا اوقات انسان ایک عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، جس طریقے سے عمل کرنے کے لیے، کوئی عبادت کرنے کے لیے، کوئی نیکی کا کام بجا لانے کے لیے انسان کو ظاہری طور پر پاکی طہارت کا کیا کیا جاتا ہے، اہتمام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی انسان کو پاکی اور طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس مومن کے دل کے اندر اس سے اس کا دل پاک نہیں رہتا۔ مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مومن کا دل پاک رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں ایک تو یہ ہے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا، دوسرے نمبر پر حسد کے اندر مبتلا ہونا، اور تیسرے نمبر کے اندر اس میں فرمایا گیا بدگمانی کرنا۔ اب ہمارے ہاں باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر چھوڑ دیں، حسد کا مادہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے اندر کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ حسد کہا اسے جاتا ہے جب کسی کے پاس آپ نعمتیں دیکھیں، آسائشیں دیکھیں، تو آپ یہ تمنا کرنے لگیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل تقریباً ہر دوسرے فرد کے اندر یہی مرض ہے کہ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی اہم پوسٹ کے اوپر فائز ہو گیا تو بجائے خوش ہونے کے وہ اس کے اوپر جلنا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا بھئی، ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ فلانے کو کوئی نعمت میسر آ گئی، نصیب ہو گئی، اس سے کیوں ہوئی، میرے کو ہونی چاہیے تھی، میں اس کا زیادہ حقدار تھا۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی بھی چیز اچھی دکھ جائے تو اس کے اوپر یہ تمنا کرنا کہ یار اس سے زائل ہو جائے، بس میرے کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک وہ بہت بڑی بیماری ہے جس سے ہمارے ہاں پریشانیاں بھی جنم لیتی ہیں معاشرتی طور پر، اور اسی طریقے سے ہمارے دل بھی آلودہ ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ جو شخص حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کا دین اور دنیا دونوں ہی برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ ہمارے اعمال وہ حسد کی نظر ہو رہا ہے۔ ہم جب حسد کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جل جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور یہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ اللہ اس کو کیوں دے دی، اس سے واپس لے لے اور میرے کو ملنی چاہیے۔ ہاں، آپ اگر حسن محمود رکھیں، یعنی اچھا ظن رکھیں، یہ کہیں کہ بھئی یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، میرے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا دے دے، تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تمنا کریں کہ نہیں اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، تو یہ حسد ہوگا۔ تو اس حسد کا شکار دنیا کے اندر بھی جھلتا کرتا رہتا ہے، اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے جو وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے، جو وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جتنے بھی وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کے دل کی آلودگی کی وجہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے، حقارت ہو رہی ہوتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو اس مہلک مرض سے محفوظ فرمائے۔